الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قال الامام الشافعی رحمہ اللہ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک سورہ سورۃ العصر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر ترین صورت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں کوئی بھی صورت 3 آیات سے کم آیات پر مشتمل نہیں ہے، اور سورۃ العصر کی بھی 3 آیات ہیں، اور قرآن مجید میں کل 3 صورتیں ایسی ہیں جن کی 3 آیات ہیں۔ ایک سورۃ العصر، ایک سورۃ الکوثر، اور ایک تیسری سورہ سورۃ النصر۔ سورۃ النصر، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن کی 3 آیات ہیں۔ 3 آیات سے کم کوئی صورت نہیں ہے، لہٰذا سورۃ العصر جو ہے قرآن کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، اور اس کا ترجمہ بھی تقریباً ہر مسلمان کو آتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا میں نے ایک قول آپ کو سنایا، فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورہ، اگر لوگ اس سورہ مبارکہ پہ غور و فکر کر لے تو لوسعتہم، یہی انہیں کافی ہو جائے۔ یہ ایک صورت غور و فکر کرنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید جو دعوت دیتا ہے نا غور و فکر کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی صورت پہ بس غور کر لو کافی ہے۔ ایک قول ان کا ملتا ہے کہ اگر قرآن مجید میں سورۃ العصر کے علاوہ اور کچھ نہ بھی نازل ہوا ہوتا تو یہ ایک صورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ پورے قرآن کو ایک طرف رکھ رہے ہیں اور سورۃ العصر کو ایک طرف رکھ رہے ہیں، 3 آیات ایک طرف اور باقی پورا قرآن ایک طرف۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ ایسے تھے، 2 صحابی ایسے تھے جو جب بھی آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے کو تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہیں سنا لیتے تھے۔ آخر اس مختصر صورت میں ایسی کیا بات ہے کہ امام شافعی جیسے امام اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے 2 صحابی اس سورہ مبارکہ کو ایک دوسرے کو سنائے بغیر جدا نہیں ہو رہے؟ یہ انشاءاللہ تعالی آج آپ کو پتہ چلے گا جی سورۃ العصر ہے کیا۔ آپ نے اس سے پہلے بہت مرتبہ سورہ عصر سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، لیکن آج انشاءاللہ تعالی آپ ایک میسج لے کے جائیں گے یہاں سے، اور آج آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید ہے کیا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا ٹاپک جو ہے پڑھنا پڑے گا، پھر آپ کو سورۃ العصر بہت ہی مزہ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ جملہ اسمیہ ہمارا مرکب تام ہے۔ جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہیں جی؟ 2۔ کون کون سے؟ مبتدا خبر۔ بعض اوقات ایک تیسرا پارٹ بھی آ جاتا ہے جسے ہم متعلق کہتے ہیں۔ مبتدا مرفوع اور معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ اور مرفوع ہوتی ہے۔ این جی دونوں کا برابر ہوتا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے۔ متعلق جو ہے وہ مرکب جاری ہوتا ہے۔ باقی جو 3 مرکب ناقص ہیں، توصیفی، اضافی اور اشاری، ان میں سے اشاری صرف
مبتدا بنتا ہے، توصیفی اور اضافی مبتدا بھی بن جاتے ہیں، خبر بھی بن جاتے ہیں، اور جاری جو ہے یہ خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر بن جاتا ہے۔ لیں جی خلاصہ جملہ اسمیہ کا آپ کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کے سامنے اپنا پہلا جملہ اسمیہ لکھ رہا ہوں جی، وہ ہے جی زید صالح۔ کیا ترجمہ ہے جی اس کا؟ زید نیک ہے۔ زید مبتدا ہے کیونکہ معرفہ مرفوع ہے، صالح خبر ہے کیونکہ معرفہ نکرہ مرفوع ہے، اور این جی دونوں کا برابر ہے، تو پرفیکٹ جملہ اسمیہ۔ زید صالح کا مطلب میں نے کیا زید نیک ہے۔ آپ سب نوٹ کر رہے ہیں کہ اس جملے میں کوئی زور والی بات نہیں ہے، کوئی ایمفسس نہیں ہے، کوئی تاکید نہیں ہے، زید نیک ہے، اوکے صحیح ہے، زید نیک ہے۔ چاہے عربی میں جملہ ہو، چاہے اردو میں جملہ ہو، چاہے انگریزی میں جملہ ہو، کوئی زور ایمفسس نہیں نظر آ رہا، زید نیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، جملے میں ایک زور ہوتا ہے کہنے والے کا، کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ کون ہے۔ زید نیک ہے اگر کمرہ جماعت میں استاد کہے، اور یہی جملہ کلاس میں بیٹھا ہوا ایک طالب علم کہے، تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے استاد کی بات تو ایک زور بلٹ ان ہوتا ہے جو کہ کہنے والے کا ہوتا ہے، کہ بات کہہ کون رہا ہے، صحیح ہے نا۔ پھر اسٹوڈنٹس میں سے بھی وہی بات ایک وہ بچہ کہہ رہا ہوتا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور وہی بات ایک وہ بچہ کہتا ہے جو اکثر جھوٹ بولتا ہے۔ بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے زید نیک ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے زید نیک ہے، لیکن زور کس کی بات میں ہے؟ سچ بولنے والے کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سچ بولتا ہے، تو ایک زور بلٹ ان ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو میں نے کہا زید نیک ہے، اس میں زور ہے، اتنی گفتگو کر لی پھر بھی کہتے نہیں۔ میں نے کہا زید نیک ہے، زور ہے، یہ تمہید میں نے ایسی باندھی ہے اتنی۔ تو اس جملے میں ایک زور ہے کہنے والے کا جو کہ بلٹ ان ہے، بلٹ ان زور ہے، لیکن جو سننے والا ہوتا ہے نا وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو جانتا ہو، اسے پتہ ہی نہیں میں ٹیچر ہوں، آپ تو جانتے ہیں، تو آپ کہیں گے جی زور ہے، آپ اور کچھ کہیں نہ کہیں مان لیا۔ لیکن یہی بات میں نیچے دکان والوں سے کہوں جی زید نیک ہے تو کبھی نہیں مانیں گے، صحیح ہے نا۔ رکشے والے کو جا کہوں جی زید نیک ہے، اور اگر کسی نے زید کو دیکھا ہوا ہے تو وہ تو کبھی نہیں مانے گا کہ زید نیک ہے۔ تو سننے والے کے حساب سے مجھے ذرا زور لگانا پڑے گا، مجھے زور لگانا پڑے گا۔ تو اردو میں جملے میں زور لگانے کے لیے نا مجھے کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا میں اردو میں کہتا ہوں کہ یار واقعی زید نیک ہے، واقعی، بلا شبہ زید نیک ہے، بے شک زید نیک ہے، یقیناً زید نیک ہے۔
ایسے ہی ہے نا. تو مجھے اردو میں کچھ الفاظ کا اضافہ کرنا پڑا جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا. جملہ اسمیہ میں زور یعنی تاکید پیدا کرنا. کلیئر ہو گیا جی؟ صحیح ہے. اردو میں آپ کو زور پیدا کرنے کے لیے کچھ الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. انگریزی میں بھی زید از نیک آپ کہیں کوئی نہیں بات مانے گا, آپ کو الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے. انڈیڈ, زید از نیک, ویریلی, شیورلی, نو ڈاؤٹ, آپ الفاظ لائیں گے ایسے. صحیح ہے. اب عربی میں آپ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں نا, تو نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس دو لفظ ہیں صرف. عربی جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنے لفظ ہیں؟ دو. ایک ہے جی لام زبر والا, اور ایک ہے انا. عربی زبان میں جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے کتنے لفظ ہیں؟ دو. ایک ہے لام زبر والا اور ایک ہے انا. یہ حروف تاکید کہلاتے ہیں جی. یہ حروف تاکید کہلاتے ہیں. اوکے. اب ایک لام اور آ گیا جی, تو کتنے لام ہو گئے؟ تین. کون کون سے؟ لام تعریف, لام جارہ, لام تاکید. لام تعریف, لام جارہ, لام تاکید. لام تعریف کیوں استعمال ہوتا ہے؟ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے. لام جارہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اسم کو مجرور کرنے کے لیے اور اپنا مفہوم پیدا کرنے کے لیے, فور کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. لام تاکید کیوں استعمال ہوتا ہے؟ جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے نا؟ کلیئر ہو گیا؟ جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے دو الفاظ ہیں, لام اور انا, دونوں حرف تاکید ہیں, اور یہ کلمہ کی قسم حرف سے متعلق ہیں. کلمہ کی تین قسمیں ہیں نا, اسم, فعل اور حرف. اسم, یہ اسم نہیں ہے, یہ فعل نہیں ہے, یہ حرف ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان دونوں حروف کا ترجمہ ہم بالکل اردو کے ان الفاظ کے برابر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی لام تاکید کا ترجمہ آپ انا والا یعنی, اور انا کا ترجمہ آپ واقعی, بے شک, یقیناً, بلا شبہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے؟ کیونکہ یہ پارٹیکلز آف ایمفسس ہیں. لیجیے اب میں ان دونوں کے بارے میں مزید کچھ بتاتا ہوں. ان دونوں سے ایک جیسی تاکید پیدا ہوتی ہے. ان دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی اس سے کم ہوتا ہے, اس سے زیادہ ہوتا ہے, دونوں کا ویٹ برابر ہے. دوسری بات یہ, ان دونوں میں سے انا کا استعمال بہت زیادہ ہے. ان دونوں میں سے انا کا استعمال بہت زیادہ ہے. قرآن مجید میں آپ کو انا بے شمار ملے گا. صحیح ہو گیا؟ تیسری بات, ان میں سے جو انا ہے نا, انا اسم کا اعراب بھی بدل دیتا ہے. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. انا کیا کرتا ہے؟ اسم کا اعراب بدل دیتا ہے. اوکے, اب یہ تین باتیں دہرا دیں ذرا. پہلی بات, دونوں کا ویٹ ایک ہے, دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے. دوسری بات, دونوں میں انا کا استعمال زیادہ ہے. تیسری بات, انا اعراب بھی بدلتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ باتیں اگر سمجھ میں آ گئی ہیں تو اب میں آپ کو دونوں کا استعمال کر کے دکھاتا ہوں. میرے پاس جملہ ہے جی, زید صالح
جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے زید نیک ہے، اور آپ نے کہا ہے اس میں زور نہیں ہے ابھی بھی کہہ رہے نہیں ہے کون سا ہے؟ میرا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا زور میرا ہے اگر آپ مجھے کچھ سمجھتے ہیں تو، اور اگر کچھ نہیں سمجھتے تو کوئی زور نہیں ہے اس میں، چاہے میں جتنا مرضی زور لگا لوں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سننے والے پر. اوکے جی، تو میں اب اس میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں، پہلے لام کے ذریعے پیدا کرتا ہوں. اس کے شروع میں نے لگایا لام تاکید والا، تو دیکھیے جی جملہ بریکٹ ہٹا جب تو میرا جملہ بن گیا لزید صالح، لزید صالح، ٹھیک ہے. اب لزید صالح کا مطلب کیا ہے؟ واقعی یا بلا شبہ یا بے شک یا یقیناً زید نیک ہے. اب مجھے بتائیے اس جملے میں کتنے زور آ گئے؟ 2. کون کون سے؟ ایک میرا اور ایک لام کا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. اب میں انا آپ کو داخل کر کے دکھاتا ہوں. لام نے تو کوئی اعراب نہیں بدلا نا، وہ نظر آ رہا ہے آپ کو، لام نے کچھ نہیں کہا. زید صالح، اب اس کے شروع میں لا رہا ہوں انا. اب جب بریکٹ کھلا، انا کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ اعراب بدلتا ہے. کس کا اعراب بدلتا ہے؟ یہ مبتدا کا اعراب بدلتا ہے. تو دیکھیں یہ کہے گا، جس کو پتہ ہے وہ ادھر آ جائے، جس کو پتہ ہے ادھر تشریف لے آئے. انا نے اعراب بدلنا ہے اور اس نے زید کا اعراب بدل دیا اور زید کو مرفوع سے منصوب کر دیا، تو جملہ بن گیا ان زیدن صالح، ان زیدن صالح. اوکے جی، ان زیدن صالح کا کیا مطلب ہے؟ وہی ترجمہ ہے جو لزید صالح کا تھا. کلیئر ہو گیا جی؟ انا نے اعراب بدلا، لام نے اعراب نہیں بدلا. کلیئر؟ اچھا جی، میں نے کہا ان زیدن صالح، کتنے زور ہیں؟ 2 ہیں نا. کون کون سے؟ کون کون سے جی؟ جی ماشاءاللہ، ایک کہنے والے کا اور ایک انا کا. لیکن پتہ نہیں زید کی کیا پکچر ہے، ان 2 زوروں سے بھی بات نہیں چل رہی، بات نہیں بن رہی. میں نے یہ کہہ دیا حالانکہ انا زیدن صالح، کیونکہ زیادہ استعمال یہ ہوتا ہے، میں نے کہہ دیا، لیکن ابھی بھی سننے والا جو ہے وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اب مجھے تھوڑا اور زور لگانا پڑے گا. ایسے نا، آپ بیمار ہوں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتا ہے، 500 mg کہتا ہے کھائیں. آرام نہ آئے تو کیا کرتا ہے ڈاکٹر؟ ڈبل ڈوز دیتا ہے نا، ٹھیک ہے. اب میرے پاس صرف 2 ہی لفظ ہیں جی، انا ہے اور لام، میرے پاس اور کوئی حل ہی نہیں ہے. تو اب میں ڈبل ڈوز دوں گا، انا شروع میں اور لام کو لگا دوں گا صالح پر. لام کو لگا دیا میں نے صالح پر، تو صالح نے تو اعراب نہیں بدلنا نا. تو اب جملہ بن گیا ان زیدن لصالح، ان زیدن لصالح. اب اس میں کتنے زور ہیں؟ 3. کون کون سے؟ ایک میرا، ایک انا کا، ایک لام کا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب کچھ لوگ کم ہو گئے، انہوں نے کہا یار 3 زور ہو گئے ہیں، اب مان لیں. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ زید سے مل چکے ہیں.
اب ان کے لیے مجھے اور زور لانا پڑے گا، اور زور میرا ختم ہو گیا، لیکن مجھے یاد آیا میرے پاس ایک اور طریقہ ہے کہ میں قسم کھا لوں. قسم بھی تاکید کے لیے کھاتے ہیں نا، تو میں نے کس کی قسم کھانی ہے؟ کس کی کھانی ہے؟ اللہ کی. تو میں اللہ کی قسم کھاؤں گا واؤ کے ذریعے سے، اور میں کہوں گا واللہ ان زیدن لصالح، واللہ ان زیدن لصالح. اب کتنے زور ہے عمر؟ 4. کون کون سے؟ ایک کہنے والے کا، ایک قسم، ایک انا، ایک لام. 4 زور. ٹھیک ہے. اور اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا نا، تو اب میرے پاس وہ ایک ہی زور ہے آخری. وہ کہتے ہیں نا بس جوتیوں کی کسر ہے. اب اس سے زیادہ زور میرے پاس نہیں تھا. کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ یار ترجمہ کر ہی نہیں سکتے آپ، یہی تو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ کو یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا تھا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی کا اردو میں ترجمہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کو محسوس کرنا پڑے گا، فیل کرنا پڑے گا کہ اس جملے میں کتنے زور ہیں. جملے کو آپ کو تولنا پڑے گا. سمجھ آئی نا؟ ترجمہ شرجمہ فیل ہو جائے گا سارا. تو جو میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ گرامر آپ کو کیا سمجھاتی ہے، وہ آپ کو آج پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی. اگر یہ آپ نے 4 زور اس جملے میں پہچان لی ہیں، تو یہی 4 زور آپ نے سورۃ العصر میں پہچاننے ہیں. پہچان لیں گے آپ؟ جی. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ والعصر. آگے کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر. ہاں جی، کتنے زور ہیں اس میں؟ الف لام کا کہاں زور ہوتا ہے؟ کتنے زور ہیں؟ کون کون سے؟ کلام اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. دوسرا قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے. تیسرا انا. چوتھا لام. اللہ کو اتنے زوروں کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. کیوں ضرورت ہوئی؟ کیونکہ جو سننے والا ہے نا، سننے والا وہ ڈھیٹ ہے. سننے والا ڈھیٹ ہے. اور آپ کو عربی فصاحت و بلاغت کا ایک اور نقطہ بتا دوں. کیا یاد کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ مرکب جاری جو ہے فی خسرن، فی کے بعد ال نہیں لگا ہوا نا، جبکہ ہم نے فی کے بعد سب میں ال لگایا تھا. فی البیتی، فی المسجدی، فی السمائی، فی القرآنی، فی الحدیثی. یہاں اللہ تعالیٰ فی الخسری بھی تو کہہ سکتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فی خسرن. یعنی خسر کو اللہ تعالیٰ نکرہ لے کے آئے ہیں. عربی زبان میں، عربی فصاحت میں، عربی بلاغت میں جہاں پر معرفہ آ سکتا ہو، آ سکتا تھا نا، جہاں پہ آ سکتا ہو وہاں پہ نکرہ لایا جائے. جہاں پہ معرفہ آ سکتا ہو نکرہ لایا جائے، تو وہاں
بعض مرتبہ کوئی نقطہ ہوتا ہے، پوائنٹ ہوتا ہے. پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس اسم کی زیادتی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے یا اس اسم کی بہت ہی انتہا درجے کی کمی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ فصاحت و بلاغت کا پوائنٹ ہے، اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے. عربی فصاحت و بلاغت میں اگر کسی جگہ پر معرفہ آ سکتا ہو لیکن نکرہ لایا جائے تو مراد ہوتی ہے اس اسم کی یا تو بڑائی یا پھر اس کی بالکل کمی. خسر کے معنی ہے نقصان، تو نقصان یا تو کوئی بہت بڑا نقصان ہے یا پھر بہت ہی چھوٹا نقصان ہے. صحیح ہے. اور یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے اسلوب سے. کوئی بندہ قسم کھا کے انا لگا کے لام لگا کے کوئی بات کر رہا ہو تو وہ کوئی چھوٹائی بتا رہا ہوگا؟ نہیں نا. کیا بتا رہا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے، انسان جو ہے نا بہت بڑے نقصان میں پڑا ہوا ہے. انسان بہت بڑے خسارے سے دوچار ہے. انسان کو بہت بڑی پرابلم ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے. سورۃ العصر آپ نے سنی، یہ جملے سنے، تلاوت میں سنے، تلاوت میں خود پڑھے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ کی نیندیں اڑنی چاہیے تھی. نیندیں اڑ جانی چاہیے تھی نا. لیکن اڑی نہیں؟ اڑی نا؟ نہیں اڑی. ٹھیک ہے، اڑی نہیں نیندیں. سر جی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ، ایک بندہ چلیں آپ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، ایک شخص ذاکر صاحب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے جی مجھے ذرا چیک کر لیں، کچھ مسئلہ لگ رہا ہے. ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، ٹیسٹ کرائے اور رپورٹ مجھے دکھا دیں. رپورٹ لے کے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر رپورٹ دیکھ کر کوئی انا نہیں لگاتا، کوئی لام نہیں لگاتا. صحیح ہے. صرف یہ کہتا ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہے. اس نے کوئی قسم نہیں کھائی، اس نے انا بھی نہیں لگایا، اس نے لام بھی نہیں لگایا، اس نے صرف کہا تمہاری جان کو خطرہ ہے. کیا حالت ہوگی آپ کی؟ پتہ ہے نا حالت کیا ہوگی؟ پریشان، چہرے کا رنگ اڑ جائے گا، ہوائیاں اڑنی شروع ہو جائیں گی. اور عقل مند پیشنٹ جو ہے، عقل مند پیشنٹ وہ سوال یہ کرے گا ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب علاج بتائیں، بچوں گا کیسے؟ عقل مند یہی کرے گا نا. میرے جیسا بیوقوف پوچھتا رہے گا جی کیا ہوا ہے مجھے، چنگا بلاتے ہیں. صحیح ہے. کوئی نہیں سوال آتے ذہن میں. سوال یہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب اتنا ڈاکٹر پہ یقین، اتنا یقین ڈاکٹر کی بات پہ، وہ کہہ رہا ہے یہ رپورٹ گواہ ہے، رپورٹ گواہ ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے. اور ہماری راتوں کی نیند اڑ گئی. آپ نے پوچھا ڈاکٹر صاحب علاج بتائیں، ڈاکٹر نے کہا اوکے میں تمہیں 4 میڈیسن لکھ دیتا ہوں، 4 میڈیسنز لکھ کے دے رہا ہوں، ان کو استعمال کرو، ساری زندگی کھانی ہے، جتنی زندگی ہے کھانی ہے. چاروں استعمال کرو گے تو جتنی زندگی ہے سکون سے گزر جائے گی. اوکے جی. مجھے بتائیں عقل مند پیشنٹ دوائی میں کوئی مسنگ کرے گا؟ باقاعدگی سے لے گا نا، چاروں لے گا نا.
کہ 2 لے گا، 1 لے گا، 3 لے گا، چاروں لے گا، چاروں لے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے اس میں سے 1 گولی بھی کم کر دی تو اب یہ ڈاکٹر کا نسخہ نہیں ہے، یہ میرا نسخہ ہے. چاروں لے گا، باقاعدگی سے لے گا اور ساری زندگی لے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ڈاکٹر پہ اتنا یقین ہے. اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے ہمیں. اللہ کہہ رہا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے، گواہ کس کو بنا رہا ہے؟ زمانے کو. ڈاکٹر نے تو گواہی رپورٹ کی دی ہے کہ رپورٹ گواہی دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمانہ دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ زمانے کو گواہ بنا رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ انسان جو ہے وہ بہت بڑے نقصان میں ہے. اوکے. اور اللہ کی مہربانی ہے جی، اس نے پریسکرپشن بھی دے دیا ہے، نسخہ بھی دے دیا ہے. 4 دوائیاں لکھ دی ہیں، 4 دوائیاں کھاؤ، ساری زندگی کھانی پڑیں گی، پھر نقصان سے بچ جاؤ گے. اب ہماری عادت ہوتی ہے دوائیاں چیک کرتے ہیں. 4 گولیاں لکھی ہیں ڈاکٹر نے، ان گولیوں میں سے میرے پاس کوئی گولی ہے تو نہیں گھر پہ؟ گولی کوئی ہے تو نہیں؟ اگر ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہے. ڈاکٹر کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے، ڈاکٹر کہتا ہے نہیں ہے، نہیں، یہ کمپنی دوسری ہے، یہ کمپنی لو. اوکے. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے اب اللہ تعالیٰ کا نسخہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی میڈیسن لکھی جی، ایمان لے آؤ. آپ نے کہا ہے، آپ نے کہا ہے، صحیح ہے، سب مومن ہے ماشاءاللہ، ولی اللہ سب، ایمان تو ہے، گھر کی بات ہے. وہ ایمان 2 طرح کا ہے، 2 کمپنیوں کا ہے. ایک ہے زبان کا، زبان سے ماننا، ایک ہے دل سے ماننا. ہمارے پاس زبان والا ہے، ہمارے پاس ہے زبان والا، دل والا نہیں ہے. دل والا کیوں نہیں ہے، کیسے نہیں ہے، میں ابھی پروو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو رزلٹ نکلا کہ ایمان کون سا چاہیے؟ قلبی ایمان. دوسری میڈیسن تھی عمل صالح. کیونکہ اگر قلبی ایمان ہوگا نا تو ہی عمل صالح ہوگا. قلبی ایمان کا کیا مطلب ہے؟ دل سے یقین. اور دل سے یقین ہوگا تو عمل کریں گے نا. دل سے یقین ہی نہ ہو تو عمل بھی نہیں ہوگا. مثال دیتا ہوں آپ کو ایک. 2 عیسائی تھے، دونوں بھائی تھے. شعر بن گیا ہے نا. 2 عیسائی تھے، دونوں بھائی تھے. ماشاءاللہ. 2 عیسائی تھے، دونوں بھائی تھے. دونوں کو اللہ نے توفیق دی، مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد وہ فوراً گئے نادرہ کے دفتر اور انہوں نے ID کارڈ اپلائی کیا. ان کا ID کارڈ جب بن کر آیا تو دونوں کے ID کارڈ پہ مذہب کے خانے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اسلام. ایسے ہی ہے نا، اسلام لکھا ہوا تھا نا. ماشاءاللہ. ایک بھائی زبانی ایمان والا تھا، ایک بھائی قلبی ایمان والا تھا. صحیح ہے. جو زبانی ایمان والا تھا اس نے آ کے زندگی گزارنی شروع کر دی. نہ نماز، نہ روزہ، نہ نیک کام، کچھ بھی نہیں. صحیح. جو قلبی ایمان والا تھا اس نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، نیک اعمال بھی کیے. 5 سال بعد ان کا شناختی کارڈ جب ایکسپائر ہوا تو رینیو کرانے کے لیے نادرہ کے دفتر دوبارہ گئے. اب جب ان کا دوبارہ شناختی کارڈ بن کر آیا
تو جو زبانی ایمان والا تھا اس کے شناختی کارڈ پہ اب لکھا ہوا تھا زبانی اسلام، اور جو قلبی ایمان والا تھا اس کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا تھا قلبی اسلام. ایسے لکھا ہوا تھا نہیں نا؟ ابھی بھی اسلام ہی لکھا ہوا تھا نا. تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا کہ نادرہ والوں کو اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ قلبی ہے یا زبانی ہے، انہوں نے آپ کو مسلمان ٹریٹ کیا ہے. اوکے جی، اوکے آگے چلے. کچھ دنوں بعد ان دونوں بھائیوں کا باپ فوت ہو گیا. باپ فوت ہو گیا. جب وراثت تقسیم ہوئی تو جو زبانی ایمان والا بھائی تھا اس کو حصہ کم ملا اور قلبی ایمان والے کو زیادہ ملا. ایسے نہیں، برابر ملا. کیا مطلب کہ شریعت نے بھی، قانون نے بھی دونوں کو ایک جیسا ٹریٹ کیا. ایسے ہی ہے نا؟ ویری گڈ. کچھ عرصے بعد دونوں فوت ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں مر گئے. تو جو زبانی ایمان والا تھا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، اور جو قلبی ایمان والا تھا اسے مدینہ لے گئے. نہیں، دونوں ایک ہی قبرستان میں دفن ہوئے. ایسے ہی ہے نا؟ گویا مرتے وقت بھی ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا گیا. اب مجھے یہ بتائیں، قیامت کے دن جب یہ دونوں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا؟ نہیں نا؟ نہیں نا؟ تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا کہ دنیا میں جو ایمان چاہیے وہ زبانی ایمان سے گزارا ہو جائے گا، آپ کی دنیا گزر جائے گی. لیکن آخرت میں زبانی ایمان والی بات نہیں ہے. کون سا ایمان ہوگا؟ قلبی ایمان، کیونکہ قلبی ایمان آپ کو عمل صالح کی طرف لے کے جائے گا. اوکے ڈن. اب ایمان قلبی پیدا ہو ذاکر صاحب، نیک اعمال انسان کر رہا ہو اور اس کے سامنے حق آ جائے، حق، اللہ حق، رسول حق، قیامت حق، قرآن حق، حق پتہ چل جائے کسی کو اور وہ حق کو لے کے گھر پہ بیٹھ جائے گا. نہیں نا؟ کیا کرے گا؟ حق کو دوسروں تک پہنچائے گا، حق کو دوسروں تک پہنچائے گا. تو تیسری میڈیسن تھی جی تواسی بالحق. حق کو پہنچائے گا. وہ ہمیں پتہ چل جائے جی فلاں کھاڑی پہ سیل لگی ہوئی ہے، کیا کرتے ہیں؟ خود فائدہ اٹھاتے ہیں. پورے رشتہ داروں میں خبر پہنچ جاتی ہے نا، پہنچ جاتی ہے نا. وہ فائدہ چک لو، وہ چک لو، فائدہ اٹھا لو. ایسا موقع نہیں ملنا. صحیح ہے نا؟ حق. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ، ہماری بہنوں نے دیکھا کہ نماز کی اتنی اہمیت نماز کی. اللہ کے حکم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. پہلا سوال نماز کا، نماز دین کا ستون، نماز مومن کی معراج، نماز نماز نماز. اتنی اہمیت نماز کی. امی نماز نہیں پڑھ رہی، امی نماز نہیں پڑھتی، تو مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ امی کو بتائیں گی نا، امی کو سمجھائیں گی نا پیار سے محبت سے کہ امی نماز پڑھا کریں، نماز کے یہ فائدے ہیں، پوری تقریر کریں گی نا امی کے ساتھ؟ تو حق ہے نا. اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، امی آپ کی یہ بات سن کے آپ کو گلے سے لگائیں گی؟ میری بچی تو نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. امی لگائیں گی گلے سے؟
امی کیا کہیں گی؟ میری ماں نہ بن. ایسے ہی ہے نا؟ میں نے پتا ہے ایسے ہی ہے نا. اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جب بھی آپ حق بات کرتے ہیں نا تو آپ کو گلے نہیں لگاتے, آپ کو ہار نہیں پہنائے جاتے کہ امی کہیں گے آج شام کو دعوت ہے پورے خاندان کی, میری بیٹی نے اتنی اچھی بات مجھے بتائی ہے. نہیں نا, امی آپ کا یہاں آنا بند کر دیں گی, خبردار جے کل گئی اتھے, پہلے اچھی بلی تھی 14 دن سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. تو کیا امی کی ڈانٹ سن کے آپ ناراض ہو جائیں گی, گھر چھوڑ دیں گی, برداشت کریں گی نا امی کی بات کو, اور موقع کی تلاش میں رہیں گی کہ پھر امی کو بتاؤں؟ ایسے ہی ہے نا. یعنی کیا مطلب ہے, آپ صبر کا مظاہرہ کریں گی. صبر کے معنی ہوتے ہیں برداشت کرنا, اور صبر کے معنی ہوتے ہیں استقامت اختیار کرنا, قائم رہنا. تو چوتھی جو ہے میڈیسن وہ ہے جی تواسی بالصبر. تو اب ذرا سورۃ العصر سنیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, کس نے ارشاد فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب امام شافعی کا قول سنیں دوبارہ. لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. لوگ اسی صورت پہ غور و فکر کر لیں تو کافی ہے. دوسرا قول سنیں, اگر قرآن میں کچھ اور نہ بھی نازل ہوتا سورہ عصر کے علاوہ تو ایک صورت کافی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی جب بھی آپس میں ملتے تھے تو سبق سنائے بغیر نہیں جدا ہوتے تھے, اور سبق کیا تھا؟ والعصر. تو آج کچھ والعصر نے کیا آپ کو, کیا کیا جی؟ سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ کوئی اختلاف؟ تو اللہ سے دعا ہے جی اللہ تعالی ہمیں ان چاروں دوائیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ اسمیہ میں تاکید کو آگے بڑھائیں گے کل انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.